الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين وعلى من والاهم وتبعهم وسار على نهجهم وسن بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز حاضر محترم سامعین کرام، آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ حضور آقا نامدار سرور کون مقام سارے عالمین کے مختار، مدینے کے تاجدار، مکے کے سردار، سید الابرار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ محبت اور عقیدت کے ساتھ بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز حاضر محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے کلام مجید میں ارشاد فرمایا: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا. خالق کائنات نے اپنے بندوں سے فرمایا کہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے، اس شخص سے بڑھ کر روئے زمین پر ظالم کون ہے جو اللہ کی مساجد میں خدا کے ذکر سے، خدا کی یاد سے لوگوں کو روکے. خدا کے بندوں کو مساجد میں اللہ کے ذکر سے روکے اور مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرے. فرمایا کہ یہ جو عادتیں ہیں، یہ جو صفتیں ہیں، فرمایا اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے. یعنی اس آیت مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ روئے زمین پر وہ شخص بہت بڑا ظالم ہے جو خدا کے بندوں کو خدا کی مساجد میں آنے سے روکے، خدا کے بندوں کو مسجدوں میں اللہ کے ذکر سے روکے، اللہ کی عبادت سے روکے اور مسجد کو ویران کرنے کی کوشش کرے. فرمایا اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے. اس آیت مبارکہ کا شان نزول مفسرین کرام نے بیان کیا کہ یہ آیت مبارکہ کفار و مشرکین جو مسلمانوں کو، مومنین کو مسجد حرام میں داخل ہونے سے روکتے تھے اور مسجد حرام میں کعبۃ اللہ میں آ کر اللہ کا ذکر کرنے، خدا کی عبادت کرنے سے مومنین کو، مسلمانوں کو روکا کرتے تھے. تو یہ آیت ان کے حق میں نازل ہوئی، لیکن ساتھ ہی مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ کا، یہ آیت مبارکہ کا حکم عام ہے. یعنی صرف مسجد حرام سے روکنے کے متعلق ہی خاص نہیں ہے، بلکہ قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے لیے، دنیا کی ساری مساجد کے لیے یہی حکم ہے کہ کوئی مسجد کو آنے سے روکے
اور خدا کے ذکر سے، خدا کی بندگی سے روکے گا، وہ بہت بڑا ظالم کہلائے گا۔ قرآن اسے ظالم کہہ رہا ہے۔ صرف ظالم ہی نہیں ہے بلکہ سب سے بڑا ظالم کہہ رہا ہے، سب سے بڑھ کر ظلم کرنے والا کہہ رہا ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بات بھی بتلاؤ، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا مسجدوں کا جب ذکر کیا تو متعدد مقامات پر خالق کائنات نے صرف مسجد کہہ کر نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ یہ اللہ کی مساجد کہہ کر فرمایا، اللہ کی مساجد کہہ کر بیان کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ بات تو حقیقت ہے، ہر کوئی جانتا ہے کہ ساری زمین اللہ ہی کی ہے، یہ آسمان اللہ ہی کا ہے، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے سب اللہ ہی کے ہیں، یہ شجر و حجر، یہ بر و بحر، ہم سارے انسان، بلکہ ساری کائنات اللہ ہی کی ہے۔ وہی اس ساری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے۔ لیکن مسجدوں کو اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی مسجدیں ہیں، یہ میری مسجدیں ہیں۔ اس کی تفسیر میں علماء بیان کرتے ہیں کہ دیکھو، ہر چیز کائنات کا ذرہ ذرہ، ہر چیز اللہ ہی کی ہے، لیکن مسجدوں کو اللہ تعالیٰ بار بار فرما رہا ہے کہ یہ اللہ کی مساجد ہے۔ احادیث مبارکہ میں نبیوں کے تاجدار رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں کو اللہ کے گھر کہہ کر فرمایا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو علماء کہتے ہیں کہ مسجدیں جو ہوتی ہے، ایک مرتبہ کوئی جگہ مسجد کے لیے مخصوص کر دی گئی ہے، ایک مرتبہ کسی جگہ کو مسجد کہہ دیا گیا تو وہ مسجد قیامت تک مسجد ہی کہلائے گی، وہ کسی انسان کی ملکیت نہیں ہوتی، کوئی انسان مسجد کا مالک نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ اگر کسی نے اپنی ذاتی مال سے مسجد کی زمین خریدی اور خرید کر مسجد کے لیے وقف کر دیا تو اب وہ اس کی ملکیت نہیں رہے گی، اب وہ اس مسجد کا مالک نہیں بن سکے گا، اب وہ یہ نہیں کہہ سکے گا کہ یہ میں نے خریدا تھا لہذا میں اس کا مالک ہوں، وہ ہرگز نہیں کہہ سکتا ہے۔ چونکہ ایک مرتبہ کوئی مسجد کے لیے زمین کو وقف کر دیا گیا تو اب اس کا کوئی مالک زمین پر نہیں رہے گا، عرش والا رب اس کا مالک رہے گا، وہی اس مسجد کا مالک ہے، کوئی مسجد کا مالک نہیں بن سکتا ہے۔ ہاں، مسجد کی کمیٹی کا صدر بنے گا، مسجد کا متولی بنے گا، ذمہ دار بنے گا، نگہبان بنے گا، خادم بنے گا، لیکن مسجد کا مالک صرف اللہ کی ذات بابرکت ہے۔ مسجد ہمیشہ اللہ ہی کی رہا کرتی ہے۔ قرآن میں متعدد مقامات پر اللہ نے فرمایا کہ لوگوں، یہ مساجد یہ اللہ کی ہوا کرتی ہے، اس کا مالک کوئی مسلمان، کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ میری مسجد ہے، میں اسے فروخت کر دیتا ہوں، اس زمین کو، اس زمین پر میں اپنا مکان بنا لوں گا، اپنی دکان بنا لوں گا، ہرگز نہیں کہہ سکتا۔ اسی لیے کہ جب مسجد کے لیے کوئی چیز وقف ہو جاتی ہے تو قیامت تک مسجد ہی کہلائے گی، کوئی اس کا نام و نشان نہیں مٹا سکتا ہے۔ اسی لیے یہ جو مسجدیں ہیں، دشمنان اسلام کی ہر دور میں یہ کوشش رہی، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آج جن حالات کے ساتھ آپ اور ہم گزر رہے ہیں، دنیا دیکھ رہی ہے کہ کس طرح دشمنان اسلام خدا کی مساجد سے خدا کے بندوں کو دور کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں اور مسجدوں سے رشتہ توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ آج سے 1400 سال قبل مدینے کے تاجدار رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں بھی کفار و مشرکین، دشمنان اسلام مسلمانوں کو مسجد حرام میں جانے سے روکا کرتے تھے،
کعبۃ اللہ میں داخل ہونے سے روکا کرتے تھے۔ تو جتنا ہر دور میں مسلمانوں کو، خدا کے بندوں کو مسجدوں سے دور کیا گیا، تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں نے ایسا ثبوت پیش کیا، مسجدوں سے ایسی محبتیں پیش کی، مسجدوں سے ایسا تعلق قائم کیا کہ دشمنان اسلام ہمیشہ ناکام ہوتے رہے۔ اسی لیے یہ جو مسجد ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ مسجد کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مسجد کا مقصد صرف عبادت کرنا ہی نہیں ہے۔ یقیناً عبادت کرنا، نماز پڑھنا، ذکر کرنا، تلاوت کرنا، یہ مسجد کا ایک اہم مقصد ہے، لیکن اس کی حکمتیں بے شمار ہے کہ مسجد جہاں مسلمانوں کی عبادت گاہیں ہیں وہیں پر مسلمانوں کی اجتماعیت کو بتلایا کرتی ہے۔ مساجد مسلمانوں کے اتحاد کو بتلایا کرتی ہے، مساجد مسلمانوں کی یکجہتی کو بتلایا کرتی ہے۔ جب کوئی بندے مسجد کو آتے ہیں تو امیر ہو یا غریب ہو، مالک ہو یا نوکر ہو، غلام ہو یا آقا ہو، سارے کے سارے مسجد میں جب آتے ہیں تو سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ مالداروں کی صفیں الگ ہو، متوسط طبقے کی صفیں الگ ہو، غریبوں کی صفیں پیچھے ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ امیر ہو یا غریب ہو، مالک ہو یا نوکر ہو، خادم ہو یا آقا ہو، سارے کے سارے مسجد کی صف میں ایک ہی جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز، سارے کے سارے ایک ہیں، سب مل کر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور دنیا کو پیغام دے رہے ہیں کہ دنیا والوں، امیر و غریب کا فرق، مالک و نوکر کا فرق، یہ سارے فرق مسجد کے باہر رہیں گے، مسجد میں آتے ہیں تو سارے فرق مٹا دیے جاتے ہیں۔ سب خدا کے بندے ہیں، سب اس کی عبادت کے لیے آئے ہیں، کسی کی کوئی خصوصیت نہیں ہے، کسی کے لیے کوئی مخصوص چیز نہیں ہے، سب اللہ کے بندے خدا کی عبادت کے لیے آئے ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرتے ہیں۔ تو مسجدیں کیا ہے؟ یہ مسلمانوں کی اجتماعیت کو بتلاتے ہیں کہ دیکھو مسلمان ہزاروں اختلافات کے باوجود، ہزاروں دشمنیوں کے باوجود جب مسجد کو آتا ہے، دو دشمن بھی ہوتے ہیں تو ایک کے بعد دوسرے کے بعد صفیں لگا کر، کندھے لگا کر نماز پڑھا کرتے ہیں۔ تو مسجدیں یہ اجتماعیت کو بتلاتی ہے، اور دشمنان اسلام اس اجتماعیت سے خوف زدہ رہتے ہیں کہ کب مسلمانوں میں ان مسجدوں کی بدولت، ان کی نمازوں کی بدولت اور مسجدوں میں جو صفیں جب ان کی کھڑی ہوتی ہے، اس کی برکت سے جو دلوں میں نفرتیں ہیں اللہ تعالیٰ محبتوں میں تبدیل فرما دے گا۔ ایک صف میں کھڑے ہیں، دلوں میں عداوتیں ہیں، دشمنیاں ہیں، لیکن وہ خالق کائنات، مالک دو جہاں، وہ رب العالمین ان کے دلوں کو پھیرنے کی طاقت و قوت اس کے دست مبارک میں ہے، اس کے دست قدرت میں ہے۔ وہ چاہے گا تو ان کے دلوں کے اندر بھی محبتوں کو پیدا کر ڈالے گا۔ اسی لیے دشمنان اسلام ہر دور میں مسلمانوں کی عبادت گاہوں پر اور خاص طور پر مساجد پر ان کی نظر ہوا کرتی ہے کہ مسجدیں یہ مسلمانوں کی اجتماعیت کو بتلاتا ہے۔ مسلمان دو وقت جمع ہوا کرتے ہیں دو جگہوں پر، ایک تو مکہ مکرمہ میں حج کے موقع پر لاکھوں مسلمان دنیا کے کونے کونے سے لبیک اللہم لبیک کی صداؤں کے لیے وقوف عرفات میں جمع ہوتے ہیں۔ یہ حج کا اجتماع بھی دشمنان اسلام کو کھٹکتا ہے۔ مسلمانوں کے جو دشمن ہے، مسلمانوں کی اس اجتماعیت کو دیکھ کر ان کے دلوں میں رعب اور دبدبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح مسجدیں یہ روزانہ پنج وقتہ اجتماع ہے، یہاں پر خدا کے بندے جمع ہوا کرتے ہیں۔ تو آج ان مساجد پر یہ جو دشمنان اسلام کی سازشیں ہیں، اور یہ مساجد ہمارے ایمان کی پہچان ہے۔ حدیث پاک میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی آدمی کو دیکھو
کہ وہ مسجد کو آتا جاتا ہے، وہ مسجد کو آنا جانا لگا ہوا ہے، تو مدینے والے آقا فرماتے ہیں اس کے ایمان کی تم گواہی دے دو، وہ مومن ہے، وہ ایمان والا ہے جو مسجدوں کو آیا جایا کرتا ہے۔ تو مسجدیں ہمارے ایمان کی پہچان ہے، ہمارے اسلام کی شناخت ہے۔ اور یاد رکھ لیے، آپ کسی گاؤں میں جائے، کسی قریے میں جائے، کسی بستی میں جائے، کون سی بستی مسلمانوں کی ہے آپ کیسے پہچانیں گے؟ وہاں کی عمارتوں سے، وہاں کے مکانات سے نہیں، بلکہ وہاں کی مسجدوں سے دیکھ کر پہچانیں گے کہ یہ مسلمانوں کی بستی ہے۔ مسجدوں کی بلند عمارتوں کو دیکھ کر ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر ایمان والے رہا کرتے ہیں، یہاں مسلمان رہا کرتے ہیں۔ تو مسجدیں ایک ایمان والے کی ایمان اور اسلام کی شناخت ہے۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے، ہم تمام کو چاہیے کہ اپنی ان مسجدوں سے رشتہ جوڑیں، حالات کو دیکھیں، حالات کیسے بدل رہے ہیں، دشمنان اسلام کس طرح مسجدوں پر اور مسلمانوں کو مٹانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ ان حالات میں ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم پہلے سے بڑھ کر چوکسی اختیار کر لیں، ہم پہلے سے بڑھ کر مسجدوں سے رشتہ جوڑیں، ہم مسجدوں سے رشتہ جوڑیں، اپنی آل اولاد کو مسجدوں سے رشتہ جوڑائیں، ہم بھی اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھیں۔ ہماری زندگی کا مقصد مال و دولت کمانا نہیں ہے، ہماری زندگی کا مقصد دنیا میں آ کر کھائے پیے عیش و عشرت کریں، دنیا میں مقبولیت، شہرت، دولت، مکانات، سونا چاندی، اقتدار، اس کے لیے یہ ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد خالق کائنات قرآن میں فرما رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات اور انسان کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کرے، وہ میری بندگی کرے۔ یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ ہم اس مقصد زندگی کو فراموش نہ کریں، ہم خود بھی مسجدوں سے رشتہ جوڑیں اور اپنی آنے والی نسلوں کو، اپنے گھروں کے لڑکوں کو، اپنے گھروں کے اندر دین کا ماحول پیدا کریں۔ دشمنان اسلام کی کوشش ہے کہ مسلمان مسجد سے دور ہو جائے، اسلام سے دور ہو جائے، ایمان سے محروم ہو جائے، یہی تو ان کی دلی تمنا ہے۔ تو ایسے وقت میں میری اور آپ کی اور ہر مسلمان کلمہ گو کی یہی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی زندہ بیداری کا اور اپنی زندہ قوم ہونے کی لوگوں کے سامنے ایک پہچان پیدا کریں۔ شاعر مشرق علامہ اقبال رحمہ اللہ نے بہت پیارے انداز میں دشمنان اسلام کو للکار کر کہا تھا، ان کی سازشوں کو سمجھ کر کہا تھا۔ فرمایا تھا علامہ اقبال رحمہ اللہ نے کہ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں نام و نشان مٹانا ہمارا نام و نشان مٹانا آسان نہیں ہے۔ ہمارے سینوں میں توحید کا نور ہے، ہماری زندگیوں کا مقصد رب کو راضی کرنا ہے۔ فرمایا چین بھی جائیں گے تو وہ ہمارا ہے، عرب بھی ہمارا ہے، ہندوستان بھی ہمارا ہے، بلکہ سارا جہاں یہ ہمارا ہے، کیونکہ ہمارے سینوں میں توحید کی امانت ہے، اللہ کی عبادت، خدا کی بندگی، خدا کو وحدہ لا شریک ماننا، یہ ہمارے سینوں میں محفوظ ہے۔ کوئی ہمارا نام و نشان مٹانا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ تو الغرض ہم تمام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ان حالات میں اپنے آپ کو بیدار کریں، اور ایک زندہ قوم کی طرح ہم تمام کو اپنی مسجدوں سے رشتہ جوڑنا ہے اور اللہ کو راضی کرنا ہے۔ یاد رکھ لے، رب راضی ہے تو کائنات کی کوئی چیز ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اسی لیے ہمارے علماء نے فرمایا، مفسرین نے فرمایا، اہل اللہ نے فرمایا کہ جب بھی حالات بگڑ جائے، مسلمانوں کو سب سے پہلے اپنے مولا کو راضی کرنا چاہیے، اپنے رب کو راضی کرنا چاہیے۔ اس کے پیارے حبیب گنبد خضرا کے مکین
رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، حضور کی تعلیمات سے اپنے آپ کو جوڑنا چاہیے۔ جب بھی حالات بگڑ جائے ایک مومن کو سب سے پہلے اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ہماری مساجد کے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، دشمنان اسلام کا منہ کالا فرمائے۔ مولا تعالیٰ ہماری مسجدوں کو، عبادت گاہوں کی مولا تعالیٰ تو حفاظت فرما، ہمارے اس ملک میں امن و سلامتی قائم فرما دے۔ کہنے سننے سے زیادہ مجھے ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔